نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُونَكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، کلوز دا ڈور پلیز۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ انٹرپشن تھا۔ بہرحال پھر سے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اور ہم جو ہے ابھی جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 67 ہے، اور 67 سے ہم جو ہے نا یہ 6ویں پارے میں انٹری کر چکے ہیں۔ ابھی 67 آیت سے 74 تک جو ہے یہ 6واں پارہ ہے، سوری 6واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اور اس سے پہلے اب یہ جان لیجئے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہر ایک رکوع کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اور ابھی یہ جو آیت نمبر 67 آپ کے سامنے جو میں نے ترجمہ کیا تھا، سوری جو جس کی ریسائٹیشن کیا تھا، تو بیسیکلی اس کے پیچھے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس میں بقرہ یا بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مطلب کچھ نہ کچھ نشان دہی کے اعتبار سے جو ہے نا ہر سورے کا نام رکھا ہوا ہے، تو اس میں بقرہ کے الفاظ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نام دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک اول چیز ہے۔ اب اس میں سورہ یہ بقرہ کس طریقے سے یہ سورہ میں آیا وہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھتے ہیں۔ دراصل ہوا یوں تھا، اور یہ بیسیکلی اس کے پیچھے اگر تمہیداً میں ایک بات کہوں تو آیت نمبر 67 سے 74 تک یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ جو ہیلے بازی ہے نا، ہیلے یعنی ابھی آپ کو کوئی فرضیت کا اندازہ ہو گیا، آپ کے دل پہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا، انٹلیکچولی طور پہ معلوم ہو گیا، ذہناً طور پہ، قلبی طور پہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ مجھے کام کرنا ہے، یہ میرے اوپر اطاعت فرض ہو چکی ہے۔ وہ ریئلائزیشن ہونے کے بعد اب پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہیلے بہانے یعنی آپ دیکھیں مطلب شادی میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی ممانعت نہیں ہے، عقد یعنی نکاح جو ہے نا مسجد میں ہو، اور پھر باپ کے اوپر، بچی کے والد صاحب کے اوپر کوئی کھانا فرض نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں ہم جو ہے نا سوسائٹی کا نام دے کے، خاندان والوں کا نام دے کے، کچھ تو بھی عزت ہے، کچھ تو بھی کھلانا ہے، وہ مطلب ہیلے اور بہانے جس طریقے سے ہم وہ جو پرتھا ابھی تک چلتے ہوئے آ رہی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ کچھ حضرات نہیں کرتے، اللہ ان کو بڑی جو ہے نا عذاب یا بڑا جو ہے نا رتبہ عطا فرمائے انشاءاللہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیلے بہانے جب تک چلتے رہیں گے اس کی تو سزا ہم کو ملنی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اب چاہے ہم وہ کچھ بھی بول لیں کہ میرے جو ہے نا میرے گھر میں میرے گھر والوں کا پریشر تھا، میرے خاندان والوں کا پریشر تھا، میرے جو ہے نا ایکس کا پریشر تھا، میرے جو نا معاشرے کا پریشر تھا، تو یہ سارے بہانے ہیلے ہیں۔ عمل کرنے والے کو تو بس عمل کرنا ہے، باقی دوسرا کچھ نہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ جو ہے نا ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہے، اگر نیت صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلے بھی ویسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ کی جو سب سے پیاری قوم تھی، ان کے ہیلے بہانے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم کو اس میں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ یہاں پہ شروع ایسے ہو رہا ہے کہ اب اچھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹلی اس کی ترجمانی کریں گے۔ تو ہوا یوں کہ جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے اور بچڑے کو، گائے یا پھر بچڑے کو ذبح کرو۔ بچڑے کا تو نام نہیں ہے لیکن یہ بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو بلکہ ان کو حکم ہوا۔ اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں گائے ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور وہ اس کے ایک چاچا تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ چاچا کی ایک بیٹی تھی، اور وہ چاچا اتنے ضعیف تھے اور اتنے مالدار تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ
उस जो भतीजे की नीयत जो है ना वो साफ नहीं थी, और वो इंतजार कर रहा था कि जो है ना मेरे चाचा का कब इंतकाल होगा, तो और चाचा का इंतकाल हो ही नहीं रहा था। अल्लाह ताला उनको आगे उनकी लाइफ जो है ना एक्सटेंड करते हुए जा रहा था। तो ये भतीजा जो है ना वो बनी इसराइल की कौम का एक भतीजा, वो इंसान, उसने ये डिसाइड किया कि एक तो वो जो उसके चाचा है, चाचा की बेटी से शादी कर लूं मैं, ताकि उसकी जायदाद का, क्योंकि वो चाचा को कोई बेटा नहीं था, ठीक है ना, तो यानी इसका जो खानदान और कबीले को आगे लेके जाने वाला कोई नहीं था, बेटी थी सिर्फ। और तो इसके पीछे इसका ये ऑब्जेक्टिव था, ये बनी इसराइल के शख्स का, जो भतीजे का, कि उसके बेटी से शादी कर लो तो उसकी पूरी जायदाद मेरी हो गई। अब लेकिन जायदाद भी अगर उन्हें अगर बेटी की शादी करने के बाद दिया भी नहीं तो क्या होगा, तो मैं शादी कर लेता हूँ और फिर बाद में चचा का भी कत्ल कर देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्टिव था उसका। तो उसने ऐसे ही किया, और आगे जाके जो है ना मतलब चचा का कत्ल कर दिया उसने, और सारी जमीन जायदाद वगैरह जो है ना उसके चाचा की बेटी से यानी चचेरी बहन से शादी कर ली, और शादी कर लेने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह हासिल कर लिया। तो अब इसमें मुआशरे में इतना बड़ा बवाल हो गया कि, और फिर क्या प्रोजेक्ट करने लगा, वो जो चाचा की जो डेड बॉडी थी, वो बॉडी को लेके जाके कहीं ऐसी जगह लेकर रख दिया, वो जो चौराहे में जिसको बोलते हैं, वो स्क्वायर को, तो वो चौराहे पर लेकर जाके रख दिया वो। और रखने के बाद खुद शोर करने लगा कि अरे मेरे चाचा कहाँ है, मेरे चाचा कहाँ है, मेरे चाचा कहाँ है। उनकी बॉडी को तो छोड़कर आ गया वो, और छोड़ने के बाद फिर बाद में यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोसाइटी में या कॉलोनी में आने के बाद ये क्लेम लग रहा कि मेरे चाचा इज मिसिंग, मेरे चाचा मिसिंग है। और वो होते होते फिर बाद में ये होगा कि अरे मेरे चाचा की डेड बॉडी मालूम हुई, किसने कत्ल किया, क्या है क्या नहीं, मतलब ये सारा बवाल करने लगा वो। तो फाइनली इतने बड़ा मसला हो गया कि अब तूने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, एक दूसरे पे मतलब ये लोग लड़ने लगे, बनी इसराइल की कौम, ठीक है ना। अब जब आप कबीले में रहते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम, ये झूठ इतनी बड़ी चीज है ना। और इसमें हमको मुफस्सिरीन इकराम इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत फरमाते हैं, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, कि झूठ इतना बड़ा है और ये धोखी इतनी बड़ी चीज है कि वो खानदानों को तबाह कर देता, जिंदगियों को तबाह कर देता, एक नहीं जो आजू बाजू से जो रिलेटेड जिंदगियां हैं उनको तबाह कर देता, एक झूठ की वजह से, एक लालच की वजह से। नंबर टू, उलमा इकराम है, मैं हमारा मौजू जो है ना उतने डिटेल में जाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं। लालच, झूठ, हसद। हसद भी जो है ना ऐसी चीज है कि जो है ना वो उसके पास वो है और मेरे पास नहीं है, वो हसद जो है ना उसको फिर गरीबी लेके चले जाती। एक हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद एक ऐसी बुरी चीज है कि एक हट्टे कट्टे इंसान को जो है ना खबर में लेके चले जाती, और एक ऊंट को जो है ना हंडी में लेके आ जाती। ऊंट को हंडी में मतलब ऊंट भी जो है ना मर जाता, उसको काट देते, और फिर हंडी यानी उसका जो है ना कैमल करी बना के खा सकते हैं। तो इतना बड़ी हसद है। हसद और नजर बहुत बड़ी चीज है। तो बहरहाल इसकी वजह से पूरे मुआशरे में कितनी तबाही, कितनी बर्बादी फैलती है, ये हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो इसके पीछे ये उलमा कराम है, हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे। अभी वाकई में ये जाते हैं कि फिर बाद में हुआ ये कि अब ये तो क्लेम करने लगा, अब दो कबीले भी लड़ने लगे कि तूने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, ये किया। तो दो खानदानों में, दो कबीलों में तीसरा भी कबीला इन्वॉल्व हो गया। एक कॉलोनी से दो कॉलोनी, दो कॉलोनी से तीन कॉलोनी, तीन कॉलोनी से चार कॉलोनी। तो कॉलोनियों में कितनी फैमिली थी, कितने लोग बर्बाद हुए इसमें, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक झूठ की वजह से, एक तोहमत की वजह से, एक साजिश की वजह से, एक हसद की वजह से, एक लालच की वजह से। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, ये वाकई से ये है। गाय को काटो मतलब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है शायद हमें मालूम नहीं था, लेकिन इसके पीछे ये बैकग्राउंड था। अल्लाह ताला फिर क्या कहें कि अब ये अल्लाह ताला ने हुक्म क्यों दिया गाय को काटने का, अभी इसके चाचा का तो शहीद हो गए उसके चाचा। तो फिर अब ये इसमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब ये जो कौम है मूसा अलैहि सलाम के पास आई, ए रसूल मूसा, ए मूसा अलैहि सलाम, ए रसूल, उस वक्त के रसूल, आप ही फैसला कीजिए कि ये मामला ऐसा हो गया और ये कत्ल हो गया और ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। तो ये सुने फिर अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम दुआ करे कि या अल्लाह, ये एक कत्ल की वजह से जो है इतना मुआशरे में तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, तो मैं क्या करूं मेरे अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए मूसा अलैहि सलाम को बताया और ये हुक्म दिया कि एक गाय को जो है ना जुबा करो, और वो जुबा करने से जुबा करने के बाद उसका एक गोश्त जो है ना, एक मांडे का गोश्त बोलो या कौन से भी हिस्से का गोश्त, वो जो मांडे का गोश्त है उस चाचा पे जो मर गया था उसको मारो। तो होगा क्या, वो गोश्त के जो टुकड़े से वो चाचा को जो मारा जाएगा जो कि मर चुका था,
وہ اٹھ کے بتائیں گا کہ میرا قتل اس بندے نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے. اب اس کے پیچھے دو تین حکمتیں ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے نا اس میں, علامہ ابن کثیر بھی جو ہے نا ان کی تفسیر میں بھی ہے, اور بہت سارے علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بولا, کیا ریزن تھا. اللہ چاہے تو یہ بتا دے سکتے تھے ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کو کہ قتل جو ہے نا یہ اس کے بھتیجے نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ دیکھیں یہ قوم جو ہے نا بنی اسرائیل کی غلام قوم تھی. تو فرعون کی غلامی کرتے کرتے مصر میں ان کو یہ عادت ہو چکی تھی کہ جو ہے وہ فرعون, وہ لوگ کیا کرتے تھے, گائے کی پوجا وغیرہ کرتے تھے. تو یہ بنی اسرائیل حالانکہ قوم تھی مسلمان, لیکن کچھ چیزیں جب غلامی, جیسے ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں نا, لیکن ہم جو ہے نا ان کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے میں ہندوانہ مذہب کی کتنی, مطلب 50% یا 80% ہمارے پاس رسم و رواج جو ہے نا ہمارے ہندوانہ رسم و رواج ہے. تو ویسے ہی جو ہے نا فرعون کی قوم جو کرتی تھی, یہ لوگ بھی اڈاپٹ کر چکے تھے. اس میں گائے کی پوجا تھی, بچڑے کی پوجا تھی. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ مانتے تھے گائے ماتا کو اور بچڑے ماتا کو. ٹھیک ہے نا, تو یہ بنی اسرائیل میں بھی وہ عادت آ گئی تھی شرک کرنے کی کہ وہ گائے کو بھی پوجا کرتے تھے, بچڑے کو بھی پوجا کرتے تھے, گائے کے بیٹے کو بھی پوجا کرتے تھے, بچڑے کو. ٹھیک ہے نا, انگلش میں اس کو کاف بولیں گے, کاف. ٹھیک ہے, بچڑے کو, چھوٹے کو, پاڑے کو جس کو بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وہ جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا کہ یہ لوگ جو جن کے دل میں گائے کی شدید محبت تھی ایز اے خدا, ایز الہ, ایز کیا کہیں گے اللہ یا رب, تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ ضرب مارنا, اس پہ ہتھوڑا مارنا تھا کہ دیکھو جس چیز کی تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ گائے جو ہے نا خدا ہے, رب ہے, الہ ہے, تو اس سے اس کو کاٹا جائے گا تمہارے سامنے, تو پھر یہ الہ کہاں سے ہو گیا جس کو کاٹا جائے. وہ ایک ان کے دل میں سے نکالنا تھا. اور دوسری چیز بنی اسرائیل کے دل میں یہ تھا کہ دیکھیں اگر ہم جہنم میں بھی چلے بھی جائیں گے نا, تو ہم جو ہے نا گنتی کے چند دن رہیں گے. یہ آگے جا کے سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اللہ کے چوزن لوگ ہیں, ہمارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارا اسپیشل ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر بھیج بھی دیا جہنم تو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 1 دن یا 2 دن سے زیادہ ہم کو نہیں رکھے گا. یہ کانسیپٹ تھا. تو ایمان بالآخرہ ان کا بگڑ چکا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ ایسا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتے ہوتے ایسا ہے کہ یار کچھ بھی کرو, لائسنس ٹو سن, یعنی گناہ کرتے جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں آ گیا تھا. اور چوتھی چیز اس معاملے میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد میں کس کو کیسے اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد میں کیسے اٹھاؤں گا, یہ بھی ذرا مبالغہ رہتا ہے. دیکھیں گے نا کیا ہے نا, دنیا میں سب کر لیں گے, کیا مسئلہ ہے. کچھ لوگ جہالت میں, غصے میں بہت کچھ بول دیتے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے, یہ میں جہنم کی زندگی بتا رہی ہوں وغیرہ, وہ دیکھ لیں گے, اللہ اللہ جو ہے نا مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد یہاں پہ ہم کو دھوپ برداشت نہیں ہو رہی, سردی برداشت نہیں ہو رہی, وہاں کی سردی اور دھوپ کیا برداشت کریں گے ہم لوگ. تو کچھ لوگوں کا ایمان بالآخرہ پہ بھی ذرا ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا اٹھائیں گا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو چاچا جو مر چکا تھا اس کو جو ہے نا اٹھا کے بتایا, یہ ایگزامپل پروف کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. ٹھیک ہے, یہ تمہارے خوش فہمی اور غلط فہمی میں مت رہنا کہ میرا حساب نہیں ہوگا یا مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. تو یہ 3-4 حکمتیں تھی. تو اب ہم چالو کرتے ہیں, یہ رہا اس کا پس منظر ٹوٹل. اب ہم چالو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی بتا کیا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْهَبُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. ٹھیک ہے, قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. انہوں نے کہا, کن لوگوں نے, بنی اسرائیل نے کیا کہا. اچھا معذرت چاہتا ہوں اوکے, میں بعد میں کور کروں گا. ایک قصہ, بہت اہم قصہ رہ گیا تھا اس کے پس منظر میں, جو کہ میں بتانا بھول گیا تھا, لیکن آگے اس کو میں کنٹینیو کر لوں گا. تو قالوا اتتخذونا ہزوا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہم سے کچھ ٹھٹا کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا قال اعوذ باللہ
अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं कि इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यानी आप ये भी देखें, ये उलमा कराम ये आयत नंबर 67 में इससे ये मसला निकालते हैं। देखिए हम मसले मसाइल में जाएंगे नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, ठीक है ना। जितना मैं इल्म हासिल किया हूं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुछ मसले मसाइल में मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारा मौजू, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं जो एक्चुअली आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं वो एक हदीस का मफहूम है कि समंदर है, समंदर का ऊपर का जो तर है, तर यानी जो ऑयल डाल दो समंदर में, जो ऊपर की सतह है ना, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो समंदर इज एक्चुअली डीप डाइव जब हम करेंगे तो मसले मसाइल में जा सकते हैं, और मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। तो मैं जो भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो जो तेल जो तर है, तर यानी ऊपर जो ऑयल डाल दो पानी में, वो ऊपर जो तैरता है ना, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी का समंदर वो एज इट इज नीचे है। जब अल्लाह ताला हमको तौफीक देगा, जैसे जैसे डीप जाएंगे वैसा वैसा डीप डाइव अंदर करते चले जाएंगे। अल्लाह हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले मुझे। तो अब यहाँ पे उलमाए कराम क्या निकालते हैं कि जवाब देखो ना मूसा अलैहिस्सलाम, जब ये बनी इसराइल ने कहा कि आप क्या मजाक कर रहे हैं क्या मूसा अलैहिस्सलाम हमसे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये बता रहे कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। मतलब ये अचानक, तो इससे ये जो हंसी और मजाक करना है जो ना, ये जाहिलत है, ठीक है ना। जाहिलीन कुरान वर्ड यूज कर रहा है। अब हमारे लिए हंसी मजाक जो है ना वो तो आम बात हो गई, ठीक है। अब ये कोई दुश्मनी से भी बोलता है, कोई टॉन्ट मार के बोलता है, कोई जरा सा अच्छा होगा तो टॉन्ट मारते रहता है, और थोड़ा सा ज्यादा कुछ अच्छा होगा ना तो फिर बाद में वो टॉन्ट भी नहीं मारता, लेकिन अपना अपना अलग अलग रहता। और फिर चौथी किस्म ये होती है कि जो है ना, आमने सामने भी रहते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मजाक उड़ा के, ऊंचा या नीचा दिखा के, हंसी मजाक करना, उसका जो है ना कुछ टांग टांग खींचते रहना। यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यानी जो भी हंसी मजाक करता है, देखिए अल्लाह ताला खुशी से, हंसने से, एक दूसरे से लाड़ प्यार करने से, मोहब्बत से कभी नहीं रोकता। अननेसेसरी हंसी मजाक, जो मजाक करते करते अपनी हद जो पार कर देते हैं ना लोग, उनके लिए है। वो लोग जो है ना, अल्लाह ताला कुरान को उसको क्या बोला, जाहिलीन बोले वाला है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, यहाँ पे कुरान अल्फाज बता रहा है कि ये जो हंसी मजाक अननेसेसरी करते हैं वो जाहिल लोगों में से होते हैं। थोड़ी बहुत ठीक है, बट वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, ये उलमा इकराम फरमाते हैं आयत नंबर 67 में। अब आगे चलते हैं। हालुद लना रब्बक युबय्यिन लना माही। उन्होंने कहा, किन्होंने, बनी इसराइल के लोगों ने, अच्छा ऐसी बात है क्या, आप मजाक नहीं कर रहे, ऐसी बात है तो हमारे लिए जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पे वाजे कर दे कि वो कैसी हो। अब देखें, हुक्म आया 67 में अल्लाह ताला की, गाय को जिबा कर दो। अब इनके दिलों में मोहब्बत है बछड़े की, गाय की, माता है गाय माता, अब कैसा जिबा करेंगे। दिल में उनको उसका इतना रेस्पेक्ट बढ़ गया है कि पूछो नहीं। तो आप बहानेबाजी चालू हो गई, ठीक है। अब बहानेबाजी कर रहे कि हम पे वाजे कर दीजिए कि वो गाय कैसी होना, समझ रहे बात। तो अब फॉर एग्जाम्पल यही अगर मैं शादी और रस्म रिवाज में करेंगे तो अल्लाह ताला ये फरमाया कि भाई सुन्नत तरीका तो ये है कि जो है ना, निकाह जो है ना मस्जिद में करो, कोई खाना नहीं पीना नहीं। अब मेरे जैसे और आप जैसे और हम जैसे लोग जो है ना, अरे यार उतनी दूर से तो आए हैं ना, जरा चाय तो पिला देते, चलो ये भी ठीक है, चाय पिला दी। अब कुछ थोड़ा ये बोला कि गर्मी के दिन है तो यार मैं थोड़ा आइसक्रीम भी खिला दे। अब थोड़ा सा ये बोला कि थोड़ा, अरे नहीं यार वो लोग नांदेड़ के बाहर के हैं, तो जरा 70 80 100 किलोमीटर ये करके आए जरा। ये जो लोग आए हैं गिने चुने 10 12 15 बहुत हो गए, तो चलो इनको घर पे खाना भी खिलाओ। अब इससे बढ़ते 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 हीले बहाने, अरे यार अब ये 15 लोगों को बुलाए तो ये बहनोई को नहीं बुलाए, जो है ना इनको नहीं बुलाए, उनको नहीं बुलाए, चाचा के साले को नहीं बुलाए। तो वो करते करते फिर 500 होते, 1000 होते, 1500 होते, 5000 होते, और फिर वाह 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 वाह, दावतों के पुल, वो शादियों के पुल, तारीफों के पुल बांधे बांधे जाते। अल्लाह हमें हिफाजत अता फरमाए। जो हुआ सो हुआ, तौबा करना हमारा काम है। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे तौफीक दे। यानी हीले जो बाजियां है ना हमारे, वी फाइंड आवर ओन वेज टू डू द थिंग्स, समझ रहे हैं। शादी बारात में आज तो वो फिर वो पीले हार, पीले कपड़े, शपड़े, वो अनबिलीवेबल। पाकिस्तान को देख के अल्लाह हमें महफूज फरमाए उन लोगों से, उनके शर से, उनके फितने से। तो हुआ यूं,
اب یہ لوگ ہیلے بہانے بازی کر دیے، کیا کر دیے کہ بھائی گائے کیسی ہونے چاہیے؟ قال انه يقول انها بقرۃ اللہ فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، درمیانی ہونی چاہیے، ایک دم بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دم پاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایوریج ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کیسی ہونا بول کے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوانم بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے بین بین ہونی چاہیے، بڈھی بھی نہیں ہونا جوان بھی نہیں ہونا اور بچڑا بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. فعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب بتا دیا میں، اب کر گزرو بھائی، اب میں بتا دیا. یہ تو پوچھنے کے بعد بھی تمہارا بس پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے شادی کرو شادی کرو، اللہ کا حکم ہے انٹرسٹ سے بچو انٹرسٹ سے بچو. یہ ہیلے بہازیاں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صرف ولیمہ کرو. عقد کا وقت، عقد کا جو ہے نا بتا دینا، اللہ کی قسم میں جو ہے نا میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز جو بولے وہ پروف کر دینا کہ عقد کا کوئی جو ہے نا کوئی حدیث لا کے بتا دے کہ ولیمے کا حکم ہے. اور ولیمے میں بھی یہ ہے کہ جو ہے نا اس جو ولیمہ جو ہے نا وہ ولیمہ نہیں ہے جس میں غریب کو بلایا نہیں جائے. یہ عقد جو ہے نا ایک الگ ہو گیا، ایک ریپوٹیشن ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے ہماری. بہرحال تو اب یہ یہاں پہ آیت نمبر 68 ختم ہوئی. اب آیت نمبر 69 میں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اب انہوں نے کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ذرا ایک دفعہ پھر سے ہمیں ذرا بتا دیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. دیکھ رہے آپ ہیلے بہانیاں، یہ بنی اسرائیل جو کر رہے تھے. آج ہم کوئی بھی ایک ٹاپک لے لیجئے، اس میں دیکھیے کہ ہم بہانے کتنے کرتے ہیں، گھر میں بہانے کتنے کرتے ہیں ہم لوگ. اور تھوڑا سا باہر نکل جائے، کیونکہ وہ مفاد جو چیز ہے، جو چیز تمہاری نفس اس پہ آمادہ کرتی ہے، تو اس کو پروف کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے بیوی، تمہارے رشتہ داروں کو کنوینس کرنے کے لیے ہی نے بہانے چالو کر دے. سمجھ رہے بات آپ؟ وہاں پہ حکم آ گیا تھا اللہ ذبح کرو، ذبح کر دیے ہوتے یار کوئی بھی گائے کو لے کے. اب دل میں یہ تمہارے کو نہیں کرنے کا تھا، اسی لیے وہ چیز کرتے ہوئے جا رہے کہ وہ گائے کی ہونا، عمر کیسی ہونا، انہیں دکھنا کیسا. اب یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے آیت نمبر 69 پہ؟ اپنے رب سے دعا کر کے پوچھو، وہ اللہ تعالیٰ کو پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. یہ کوئی تک ہوا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ 69 میں آگے تلے فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرة صفراء افائق لونها تسور الناظرین. اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد کلر کی ہونی چاہیے. زرد یعنی کیا کہیں گے اس کو آپ، ایک ڈارک کلر کی ہونی چاہیے، نہ پھیکی نہ ایک دم ڈارک، ایک زرد کلر کی ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا ہو کہ دیکھتے ساتھ ہی جو ہے نا لوگ جو ہے نا دیکھنے والے خوب مطلب بہت پیاری لگے، اس کو سو بیوٹیفل لگے. وہ مطلب دیکھتے ہیں نا جب قربانی دینے جاتے ہیں، ارے یار یہ گائے ہے، یہ بچڑا ہے، یہ بکری ہے، یہ پاڑا ہے، ایسا دل سے نکل جاتا نا، ویسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے اور وہ ہم پر واضح کر دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو. اب دیکھ لیتے جاؤ ان کے ہیلے بازیاں. ان البقر تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ یہ یعنی مطلب یہ ایسا ہے کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ ڈاؤٹ فل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا گائے، اس کا ایج بھی بتا دی کیسی ہونی چاہیے، پھر یہ بتا دیا کہ اس کا کلر بھی ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. حرام تو ہے وہ چیز، انٹرسٹ لینا تو حرام ہے. عقد میں بچی کے والد سے مرغ و متنجن تکے بوٹیاں کھانا وہ تو ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں نا، اس کا مینو ذرا کم کر دیتے ہیں ہم لوگ، ذرا سادگی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ 6 7 8 ڈش نہیں رکھیں گے، 2 3 ڈش رکھیں گے، لیکن کر کے رہیں گے. اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کر کے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا بریانی بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں برہانی بھی ہوتی ہے، پھر مرچی کا سالن بھی ہوتا ہے. بولنے کے لیے تو کیا ہو گیا، یہ سادگی ہو گئی. سمجھ رہے؟ اور بولنے کے لیے تو یار میں نے تو 5 6 ڈشز نہیں رکھے، میرے 2 3 ڈشز تھے. سر جی 2 3 نہیں، وہ ایک تہاری بھی پکا لیے تو وہ بھی غلط ہے. جو میرے رسول نے بول دیا وہ بھی غلط ہے. اب چاہے تم کتنے بھی ہیلے بازیاں کر لو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں کنکلوڈ کر رہے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے. ذرا ہمارے کو ابھی ڈاؤٹ فل ہے ہم اب.
ٹھیک ہے, کرنا کہ نہیں کرنا, کیا بولیں گے رشتے دار, کیا بولوں گا معاشرہ, دوستاں کیا بولیں گے, میرا سٹیٹس ہے, میرے کولیگز ہے, میرے جنرل مینیجرز ہے, بمبئی سے آئیں گے, اورنگ آباد سے آئیں گے, ادھر سے آئیں گے, ادھر سے آئیں گے, ٹھیک ہے, سٹیٹس ہے نا بھائی, I want to show that what I am, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ آ جاتا ہے. یہ آ جانے کے بعد یہ جو, اچھا میں ایک بتا دوں, علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اپنے بت, باہر کے بتوں کو توڑنے کے پہلے خود اپنے گھر میں کے بتوں کو توڑنا چاہیے. اب یہ اپنے گھر میں کے بت کون ہے؟ سب سے بڑا بت میں ہوں, میں 6 فٹ کا, ٹھیک ہے. یہ میں اپنے آپ کی جو سنتا ہوں اللہ اور رسول کے خلاف, جب میں اپنے آپ کی جو سنتا ہوں, اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو ایک بت بنا دیا. دیکھیں, شرک یہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگے, شرک یہ نہیں ہے کہ کیا کہیں گے, وسیلے سے کسی سے دعا کر, خواجہ غریب نواز سے دعا کیجئے, یہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو سجدے نہیں ٹوکتے ان کے مزاروں پہ, وہاں پہ جا کے دعا کرتے کہ اے خواجہ غریب نواز ہماری تو نیا پار کروا دے. سر جی وہ نیا پار کریں گے کیسے, وہ تو مر چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بیسیکلی یہ بت جو ہے نا, یہ شرک یہ نہیں ہے خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جا کے ان سے مانگنا. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے اپنے آپ کو اوپر کر لینا, یہ شرک ہے. تو یہ اپنے گھر کے اندر, علماء اکرام فرماتے ہیں گھر کے اندر کے بتوں کو مارنا چاہیے, اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اب چلو کوئی بندہ آپ جیسا یا میرے جیسا کچھ تو کر کے, جدوجہد کر کے, جب اپنے آپ کے بت پہ سے باہر نکلتا ہے, اپنے آپ کے شرک سے باہر نکلتا ہے, تو پھر وہ ماں باپ کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر بھائیوں کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, آگے چل کے بیوی کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کا سٹاپیج ہی نہیں ہے. تو اسی لیے تو وہ 3 چیزیں بہت ضروری ہے. طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو, پھر نہیں ہو سکتی زبان سے روکو, تو لاسٹ آخری سٹیج یہ ہے کہ اپنے دل میں برا مان لو. لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی بھی رہنے دو, کس کا بھی گھر رہنے دو, کس کا بھی خاندان رہنے دو, سب سے آخری کی چیز پکڑ لیتے. تو ہوتا کیا, پاسنگ کرائٹیریا 40 ہے, جب 40 کی اگر پریکٹس کریں گے نا, فیل تو ممکن ہی ہے ہونا. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر میں فرسٹ کلاس کی اگر پریکٹس کروں نا تو 40 پہ آ کے اٹکوں گا. اگر ڈسٹنکشن 75 کی اگر اس طریقے سے پریپریشن کروں گا تو 60 پہ آ کے رکوں گا. اگر میں 90 کی پریپریشن کروں گا تو ڈسٹنکشن میں آ کے رکوں گا. 150 کی محنت کروں گا تو 90 پلس پہ آ کے رکوں گا میں. تو یہی کانسیپٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم مسلمان جن کو غلامی کی عادت ہو گئی, پہلے ہم غلامی کسی اور کی کرتے رہے, پھر انگریزوں کی 70 سال کرتے رہے, آج ہم جو نا کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں. بہرحال تو یہ ہوا. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بت ہے جو ہم نے ہمارے گھروں میں بنا لیے ہیں, وہ بتوں سے جب تک باہر نہیں نکلتے, اللہ کی قسم ہماری دعوت, ہماری تبلیغ, ہماری اصلاح, یہ سب جو ہے نا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ تمہارے اعمال کو ایسے ضائع کروں گا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے بعد اٹ از ناٹ ایزی. ایک دائرہ ہے, دائرے میں وہ سرٹن رولز ہے, ٹھیک ہے. ایک بار آپ آئی پی ایس آفیسر بننے کے بعد, آئی اے ایس آفیسر بننے کے بعد, اگر گورنمنٹ کے جو دائرہ ہے اس کے رولز اور ریگولیشنز پہ کام نہیں کریں گے نا, آپ کو تو پھر تڑی دے کر ڈسمس کر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو وہ دائرہ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ کا دائرہ بولتے ہیں, جب اللہ کے دائرے کی بات مانتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. سر غفور الرحیم نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے 98 بھی اسماء الحسنی ہے, سمجھا کیجئے آپ. تو یہ اندر کے بتوں کو توڑنا ہے. یہ بات اب بہت ڈیٹیل میں جا رہی ہے لیکن بہت سمجھنا ہم کو ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 71 میں قال انه يقول انها بقرۃ اللہ ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس کی کوئی مشقت نہ لی جاتی, یعنی اس کو کوئی نانگر سے کام نہیں کیا جاتا ہوگا, نہ اس سے کچھ ہل چلائے جاتے ہوں گے, نہ اس سے جو ہے نا پرانے زمانے میں جو گائے بیلوں کو پکڑ کے جو نا پانی نکالا جاتا تھا, اس سے کچھ بھی کام نہیں لیا تھا جاتا. اللہ تعالیٰ دیکھیں مطلب اتنے پیارے تھے یہ بدماش لوگ بنی اسرائیل, مطلب فالتو کے سوالات پوچھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے جواب دے رہا. یعنی ہم گناہ کرتے چلے جا رہے, مقصر قریشی گناہ کرتے چلے جا رہا, پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جا رہا, آپ سدھریں گا, آپ سدھریں گا, آپ سدھریں گا, آپ سدھریں گا. لیکن پھر بعد میں یہ گناہ کرتے 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 مقصر قریشی کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ مہر ڈال دے رہا. دلوں پہ مہر ڈال دینا مطلب اب مقصر قریشی چاہتے پر بھی
چاہتے پر بھی کوئی اچھائی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ونڈو پیریڈ اوپن ہوتی ہے, ایک ونڈو یعنی ایک کھڑکی ہوتی ہے, کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ونڈو پیریڈ اوپن رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اپلیکیبل کافر کے لیے بھی ہے اور مسلم کے لیے بھی ہے. کافر کے لیے یہ ہے کہ جو ونڈو پیریڈ ہے, ونڈو پیریڈ کے اس کو دیتے ہیں ٹائم لائن. ٹھیک ہے, ونڈو پیریڈ مطلب کھڑکی کھلتی ہے, مطلب ایسا لٹرلی اس کے معنی یہ نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر کر کے رکھتا ہے. اگر اس وقت میں اگر کوئی کافر اسلام قبول کر لے, کر لیا, اگر وہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے, ایک وقت مقرر جو اللہ طے کرتا ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ نے چاہے تو بھی پھر بعد میں دین اسلام میں نہیں آ سکتا. سیم چیز ہم لوگوں کے لیے ہے. مسلمان ہو گئے ہم لوگ, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہم لوگ. اب کوئی بھی ایک چیز اگر عمل کرنے میں انہیں ڈیلے کرتا, تاخیر کرتا, 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی عمل نہیں ہو رہا, وہ ٹائم لائن کیا ہے وہ اللہ کو معلوم. I do not know that. علماء کرام نے بھی ٹائم کا نہیں بتایا کہ ایک بندے کو کوئی عمل کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے. انہوں نے صرف یہ بتایا کہ ونڈو پیریڈ یہ اللہ کو ہی معلوم ہے, اور یہ کب تک ہوتا ہے نہیں معلوم. اس درمیان میں اگر اللہ کا بندہ یعنی مسلمان, میں اور آپ جیسے لوگ اگر کچھ عمل کرنا چاہیں, اگر نہیں کرے تو بعد میں اب وہ ٹائم لائن ختم ہونے کے بعد اب چاہتے پر بھی انہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. ہاں, اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یار اب تو کچھ ہی نہیں ہوتا, اب شیطان کا پیترا اور شیطان کا ٹرک کہاں سے آتا ہے, ارے یار تیرا تو ٹائم لائن چلا گیا, ابھی تو 50 سال کا ہو گیا, ابھی 55 کا ہو گیا, ابھی 60 کا ہو گیا, اب تیرا وقت تو ختم. یہاں پہ شیطان آگے ٹرک کرتا ہے, سر جی 65 سال کی بھی ہو گئے, 70 سال کی بھی ہو گئے, اور تب ریئلائزیشن ہوا کہ اللہ میں غلط تھا, مجھے معاف کر دے. توبہ, ریئل توبہ, ریئل توبہ, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ معاف کری. اور توبہ ایسی کہ توبہ ایسی نہیں یا میری توبہ یا میری توبہ, ایسا نہیں چلتا ہے. وہ جو چیز کرتا تھا, کرتی تھی انہیں, اس سے جب تک نہیں بچتا یا نہیں بچتی تب تک توبہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, آپ چاہے تہجد میں بیٹھ کے کچھ بھی کر لو, لیکن وہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے غلطی ہو گئی, لیکن پھر بعد میں اور 4 دن کے بعد غلطی وہی کر رہا ہے, 8 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد غلطی بار بار وہی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے اللہ کا. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہاں پہ آیت نمبر 71 میں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, جب ان لوگوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, یعنی رسی ڈھیل چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ جواب دیتے جا رہا ہے. ہم بھی تو کیا بولتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو تو معاف کرے گا. اس کا مطلب لائسنس ٹو سن, یعنی لائسنس مل چکا ہے آپ کو سن کرنے کا. ڈرائیونگ لائسنس کرنے کے بعد آپ کتنا بھی کیسا بھی بھگاؤ, تو ویسے ہی مسلمان کا تو لائسنس مل گیا. اب کتنے بھی غلطیاں کرو, کتنے بھی گناہ کرو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, امتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور جنت میں جائیں گے. یہ سب غلط عقیدے ہیں. بنی اسرائیل کے بھی یہی عقیدے تھے, مشرکین مکہ کی بھی یہی عقیدے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورے کیا مکی صورتوں میں کیا کہا, یہ وشفل تھنکنگ ہے تمہاری, یہ تمہاری جو ہے نا خوش فہمیاں ہیں, غلط فہمی بھی نہیں. ایکچولی ہم کو جو ہے نا غلط فہمیاں نہیں ہے, خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ, سمجھ رہے ہیں. ایک غلط فہمی ہوتی ہے, خوش فہمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم خوش فہمی میں ہے کہ ہماری جو ہے نا ہو جائیں گی نجات. سر نجات نہیں ہوں گی. آپ امیجن کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی سفارش کریں گے جو زنا کرتا تھا, جو انٹرسٹ لیتا تھا, اور انٹرسٹ پہ مطلب اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے تو جنگ ہے, اس کی سفارش کریں گے؟ کیا تم سوچنے والی بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سفارش ہوں گی. جب ہم سفارش کی بات کریں گے, ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ سفارش کے غلط تصورات ہمارے زمانے میں کیوں پھیل گئے, کیسے پھیل گئے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ کوئی مشقت لینا جاتی ہو, اور وہ زمین میں جو ہے نا کھاتے پیتے آرام سے, اس سے کوئی کام لیا نہیں جاتا ہو. اور یہ تصور دیکھو ہمارے ولیجز میں کیسا ہوا کرتا تھا. ایک گائے ہوتی تھی, ایک بیل ہوتا تھا, وہ غیر مسلمہ اس کو مطلب اس کو کیا کوئی نام مجھے یاد نہیں آ رہا, بڑا اچھا نام تھا کہ وہ دیو گائے دیو ہے, مطلب وہ دیو کے نام پہ رکھ دیے سو ہے, تو اس کو آٹا کھلانا, یہ کھلانا بڑا شرف کی بات سمجھتے تھے. آج بھی وہ شامل ہے. میں خود اس کا وٹنس ہوں. جب میں بلولی میں رہا کرتا تھا تبھی ہمارے سامنے وہ گائے آتی تھی اور ہم بھی دیتے تھے جہالت میں, اللہ معاف کرے. تو وہ ویسی گائے تھی جس کو کوئی مطلب ٹچ بھی نہیں کرتے تھے, ٹچ کرے تو بھی اس کی کس کرتے تھے, پپی لیتے تھے ویسی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ 71 میں فرماتے ہیں مسلمت اللہ شیعت فیہا, وہ صحیح سالم ایک رنگ کی ہونی چاہیے, کسی دوسرے رنگ مطلب اس پہ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے, ایک دم پیور ہونی چاہیے, کوئی داغ واغ نہیں ہونا چاہیے اس. ٹھیک ہے. مسلمت اللہ شیعت فیہا, ڈسکرپشن بھی کتنا بہترین بتا رہے ہیں عربی میں. پھر
قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آئے، اب آپ صحیح بات اب بولے، دیکھو اب کلیئر ہوا ہمارا ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا، اب کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے نا، ہم یہ ہلے ڈھونڈ رہے، اللہ تعالیٰ بولتے جا رہا یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا ایسی ہونا ایسی ہونا ایسی کرو ایسی کرو ایسی کرو، اب کوئی چانس ہی نہیں رہا، تو اب کیا مان رہے بنی اسرائیل کے لوگ؟ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہاں اب ٹھیک کہی ہے آپ بات، اب اپنے حصے میں لا لو، میاں یہ حرام ہے ایسا نکو کرو، ہو جی صحیح ہے، اب میں بات بالکل مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، بات تو صحیح بول رہے آپ، ٹھیک ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا، بولتے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے، آپ تو ان پہ کوئی بعید رہی نہیں اتنا سارا ایکسپلینیشن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو ذبح کر دیا یہ لوگوں نے بڑے دل پہ پتھر رکھ کے، ٹھیک ہے، بڑے دل پہ جو ہے نا پتھر رکھ کے یہ ڈکلیئر کر دیا، رکوے پہ چھڑ گیا کہ عقد پہ کھانا نہیں ہے بیٹی کے پاس، آؤ مسجد میں عقد کرو اور بیٹی کو، میری بیٹی کو، ہماری اور تمہاری بیٹیوں کو لے کے جاؤ، یہ پتھر دل پہ تو کر دیا لیکن ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یارو میرے بہنوں بھائیوں ہمت کرو ایک بار، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، بعد میں ہم سب کو توفیق دے، پتہ نہیں کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے لیکن عہد کر لو اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے فیصلے کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لگتا تو نہیں تھا کہ یہ ایسا کر لیں گے، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، میں اس کا پس منظر آپ کو بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں، اب صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، یعنی یہ جو بھتیجا ہے نا چھپاتا تھا، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کے قوم میں وہ جو بھتیجے نے جو ہے نا اپنے چاچا کا قتل کر دیا تھا زمین جائیداد اور اس کی بیٹی کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، تم نے کیا، یہ بستی نے کیا، یہ کالونی والوں نے کیا، یہ خاندان والوں نے کیا، یہ سب کر رہے تھے تم، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں 72 میں اللہ تعالیٰ کیا کنکلوڈ کر رہا ہے، اور اللہ ظاہر کرنا تھا جو تم کچھ چھپاتے تھے، عجیب بھائی، آج بچ جائیں گے تم جو بھی غلطیاں تم کرے، ٹھیک ہے، جو تم نے پیترے پیٹ پیچھے کسی کے بارے میں کرے، ٹھیک ہے، آج تو تم بچ جائیں گے اس دنیا میں، آخرت میں اللہ کی قسم نہیں بچ پائیں گے۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ سزا دے دیا تھا، ہم کو سزا اس وجہ سے نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم کو اس طریقے کا عذاب نہیں آئے گا جو بنی اسرائیل پہ آیا تھا، کس کانٹیکس میں، جان جانے کے معاملے میں، خنزیر بنانے کے معاملے میں، کیڑے خون پینے پلانے کرنے کے معاملے میں، اس کے بجائے جو ان پہ جو ظلم ہوا تھا غلامی کا، وہ ظلم ہمارے اوپر بھی ہے، ہم غلامی پچھلے 70 75 80 سال سے کیسا کرتے ہوئے آ رہے، 200 سالوں نے ہمارے اوپر انگریزوں نے غلامی کی، انگریزوں کی غلامی کرے، آج 75 سال سے 76 سال سے ہم کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بنی اسرائیل پہ جو ہوا تھا ہم پہ آئے گا، صرف ہم کو بندر نہیں بنایا جائے گا، صرف ہم کو جو ہے نا خون پیپ کیڑے مکوڑے وہ نہیں کھلائے جائیں گے، خنزیر نہیں بنایا جائے گا، بندر نہیں بنایا جائے گا، ہماری جانیں نہیں لی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، کیا چھپاتے تھے؟ قتل چھپاتے تھے تم، سمجھ رہے بات آپ؟ تو آیت نمبر 73 میں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، مقتول یعنی جو مر چکا تھا چاچا، وہ اس کی لاش کو وہ گائے کا جو ذبح کرنے کے بعد وہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا اس کو ضرب لگاؤ، یعنی اس سے مارو اس کو، ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، کذالک یحیی اللہ الموتى، تو دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، یعنی ہوا کیا، جب وہ جو گائے کا ٹکڑا جو ہے نا، گائے کو کاٹ کے جو ٹکڑا تھا وہ اس مرے ہوئے شخص پہ، وہ چاچا پہ پھینک کے مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ مردہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے جان دے دی اور وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہونے کے بعد انہیں یہ بتا دیا کہ میرا قتل جو ہے نا یہ اس نے کیا تھا، میرے بھتیجے نے کیا تھا اور اس کے پیچھے یہ ریزن تھا، وہ اتنا بولنے کے بعد پھر سے مر گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرمانے کہ دیکھو کذالک یحیی اللہ موتا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، ٹھیک ہے، یوریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو،
یعنی لعلکم تعقلون، بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیت بار بار ریپیٹ کیا ہے قرآن میں، اللہ کی قسم کہ لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون۔ ایکچولی میرے کچھ استاد اکرام ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یعلمون تعلمون تعقلون، یہ جو ہے نا میرے جیسے اور ہمارے جیسے جو ہم تراویح میں پیچھے پڑھتے ہیں تو اب یعملون بولتے ساتھی یہ ہوتا ہے کہ یار شاید اب انہوں رکوع کر دیں، تعقلون تعملون تو ایسے اچانک یاد آ گیا تو میں بتا رہا ہوں، تو یہ ہے حال ہمارا، مطلب ہم انتظار کرتے رہتے کہ یہ تعلمون تعقلون یہ کب ورڈ آئے تاکہ اس کے بعد وہ امام صاحب عالم صاحب وہ حافظ صاحب جو ہے نا سجدے رکوع میں جاتے، تو یہ جب تاخلون آتا ہے نا تب ذہن میں آتا ہے، بیچ میں آگے اس سے آگے کیا پڑھے یاد نہیں آتا، کیونکہ اس کے بعد رکوع ہوتا ہے نا تو ذرا آرامی ملتی ہے۔ بہرحال موضوع سے بھٹک نہیں جائیں ہم لوگ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ 74 آیت نمبر، اچھا ایک وہ واقعہ میں بتانا بھول گیا، اب ایک آگے جو نا موضوع جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، اور 3 آیتیں باقی ہیں اور ہمارے یہ 15 منٹ میں انشاءاللہ وہ 3 آیتوں کو ہم مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو ایک واقعہ جو میں بتانا بھول گیا تھا کہ ہوا یوں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، اس کے اسپیسیفکیشنز بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ایسا کلر ہونا چاہیے، انہیں ذرا جوان بھی نہیں، بڑھاپے بھی نہیں، درمیانی بھی ہونی چاہیے، بچڑا بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کلر کی ہونی چاہیے، اس پہ داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کچھ کام کرے والا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایسی پھر گائے کو ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے 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 کہیں نہیں مل رہی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایکچولی یہ علماء کرام اس کے پیچھے یہ ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھو ہیلے بہانے کرو گے نا اننیسیسری مشقت میں پڑ جاؤ گے، قسم خدا کی۔ اب شادی کے کانٹیکس میں ہی بتاتا ہوں مشقت کیا ہے، ہیلے بہانے بناتے، میرے امی کیا بولیں گی، میرے ابا کیا بولیں گے، میرے خاندان والے کیا بولیں گے، میرے سسرال والے کیا بولیں گے، یہ میرے جو ہے نا کیا کام ہے وہ کیا کہتے ہیں، میری بیٹی کو اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو وہ میری بیٹی کے سسرال والے کیا بولیں گے، وہ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، معذرت چاہتا ہوں، ذرا اردو کچی ہے میری۔ تو ان کا سوچتے سوچتے جو ہے نا پھر وہ کام کر ہی دیتے ہیں۔ تو عالم لوگوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جب بہانے بازی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تب پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مشقت بھی ڈال دیتا ہے۔ جب ہم عمل کرنا نہیں چاہتے تو ہمارے اوپر مشقت ڈال دی، اب فائنینشیل مشقت دیکھو نا آپ کیسی آ جاتی، اب نہیں کرنا ہے بولے تو لیکن پھر بھی کر کے رہیں گے، انہوں ناراض، انہوں ناراض، انہوں ناراض، اللہ اور رسول ناراض ہوئے تو چلتا ہے لیکن ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا بولتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اب جو بت بنا لیے نا گھر میں، وہ بتوں کو مارنا اور توڑنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ہی چیز، اگر عمل کرنا قرآن پہ چالو کر دیے نا قسم سے یہ سب آسان ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ سب سے پہلے میرا بت مئی پنا، ٹھیک ہے نا، سب سے بت یہ توڑنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے بت توڑنے کی اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی طاقت دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اننیسیسری کویسچننگ کر کے اپنے ریکوائرمنٹس بڑھاتے چلے گئے، ورنہ گائے اگر کہیں ملتی تھی تو اس کو لیتے تھے، کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ تو پھر اب وہ ویسی گائے کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو کتنی مشقت کرنی پڑی، کتنا پرابلم جھیلنا پڑا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھو نا، مطلب اتنا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کیا ہو گیا، ایک تو وہ چاچا بھتیجا اور وہ پیسہ اور وہ بچڑو، وہ تو یہ ایک الگ بات ہوگی۔ دوسرے یہ ہو کہ جب یہ گائے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ گائے جو نا ایک بنی اسرائیل کے ایک ہی گھر میں ملی۔ اب وہ آئی کیسا، ایک نوجوان تھا، اس کے ابا تھے، ٹھیک ہے، دونوں تھے، اور وہ بہت غریب تھا، وہ بندہ، اس کا گھر بہت غریب تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک جو تاجر ہے، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک تاجر یعنی بزنس مین آتا، بزنس مین آنے کے بعد پہلے ان کی حالت ذرا اچھی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو باپ اور بیٹے کی جو میں آپ کو سامنے ایک کہانی، ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، کہ پہلے ذرا سا ایک ڈیسنٹ رہتے، انہوں بزنس مین رہتے، پیسہ وغیرہ سب رہتا، تو ان کے پاس ایک تاجر جو ہے نا ایک ہیرا لے کر آتا، تو بیٹا رہتا انہیں، اب بیٹے کو بولتا کہ دیکھو میں اس کے 70,000 ریال دینے والا ہوں، دینار دینے والا ہوں۔ تو بیٹا بولتا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں 70,000 نہیں، میں تمہارا جو ہے نا 60,000 میں بھی میں لینے کے لیے، یہ 70,000 نہیں، میں 80,000 دوں گا، کیونکہ ہیرے کی قیمت اتنی ہے، تم تو بہت کم بول دیے 70,000، لیکن میں اس کے 80,000 دوں گا، لیکن تھوڑا سا رک جاؤ میرے والد محترم، آپ سنیے، بہت غور سے سنیے۔
میرے والد محترم ذرا آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور جو خزانے کی جو چابی ہے, وہ جو لاکر کی چابی ہے, میرے ابا کے تکیے کے نیچے رکھے والی ہے. تو وہ جب بھی اٹھ جائیں گے میں آپ کو 70 نہیں 80,000 دے دوں گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں, یہ آج کل ہم میں نہیں ہے انفارچونیٹلی, یہ بھی ایک بربادی کا سبب ہے. یہ دیکھیں اس کے پیچھے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں, فورتھ نمبر پہ کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں. تو اب یہ جو واقعہ ہے, اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ تھرڈ نمبر پہ یہ جو ہے نا میرا خود کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ جو ہے نا قرآن میں بھی بہت سی اس کی سیکوینس سے جب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کرو, اللہ کی نمبر 1, دوسری تمہارے جو ہے نا کیا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تیسری جو ہے ماں باپ کی. ٹھیک ہے, اب میں اس میں اضافہ کرتا ہوں تھوڑا صحابہ اکرام کی. ٹھیک ہے نا, یہ چوتھے نمبر پہ میں رکھوں گا. اور اینی ویز وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہی ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحاباؤں کی اطاعت کی وہ انہوں نے میری اطاعت کی. وہ تو کلیئرٹی ہے, تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بائی ڈیفالٹ اٹیچ ہے, کیونکہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہمارے اسوا ہے, یعنی ایگزامپل ہے, ان کو دیکھنا ہے, ان کے فالوورز بننا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, ماں باپ تھرڈ پہ آتے ہیں, لیکن ماں باپ کی بات اسی وقت ماننی چاہیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو, قرآن اور رسول یعنی سیرت کے خلاف نہ ہو. اور یہ ٹاپک میں آلریڈی آدھا پون گھنٹہ لاسٹ دو سیشن پہلے کور کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اطیع اللہ اطیع الرسول کرنا ہے کہ اطیع اللہ اطیع ماں باپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں, میں پھر سے نہیں دہراؤں گا. تو اب وہ جو بچہ تھا اس کی دیکھو کہ میرے والد صاحب کی نیند نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس نے بزنس چھوڑنے کے لیے تیار تھا. وہ بچہ ہیرا جو اس کی جو کوالٹی ہے, وہ بندہ جو بیچنے آیا تھا اس کا ایکچولی کاسٹ تو کئی لاکھ سے زیادہ تھا, لیکن وہ 70,000 میں بیچ رہا تھا. تو انہیں جو ہیرے کی پہچان جوہری کچھ رہی تھی, تو انہیں پہچان لیا تھا کہ اس کا 70,000 میں بیچ رہا, لیکن اس کا کاسٹ میں 80,000 دے دوں گا, لیکن تھوڑا سا رک جاؤ, میرے ابا سوئے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو بیچنے آیا تھا انہیں کیا بولا, ایک کام کرو یار 70 نہیں تم 60 میں دے دو, لیکن ابھی دے دو میرے. پھر وہ بچے نے کیا کہا, یار ایک کام کرو میں 80 نہیں 90 دے دوں, میرے ابا کا اٹھنے تک کرے, ذرا تھوڑا سا صبر کر لو, رک جاؤ, میرے ابا کو میں ڈسٹرب نہیں کر سکتا, میں ابا کی نیند میں خلل ڈال نہیں سکتا میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر انہیں کیا بولا, یہ کرتے کرتے 30,000 پہ آ گیا, 30,000 دینار پہ آ گیا. یار اب 30,000 دے دو, خدا کے واسطے وہ چابی نکالو تمہارے ابا کے تکیے کے نیچے اور لے لو. کوئی نارمل بزنس میرے جیسا تمہارے جیسے کوئی اولاد اگر رہتی تھی نا, اما چلو 30,000 کا فائدہ, ابا اٹھو اٹھو, امی اٹھو, اٹھا کے کچھ تو بھی ابا کو کچھ تو بھی کر کے یہ کر کے وہ کر کے لے لیا ہوتا بزنس میں پروفیٹیبل کے. لیکن وہ بچے نے کیا دکھایا یہاں پہ کہ میرے ابا کو ان کی نیند میں خلل نہیں. بہت بڑا ایگزامپل ہے, بہت بڑا ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے, اور اس سے بڑا ایگزامپل کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہوں, ہر تفسیر میں اس کا ابن کثیر نے بھی فرمایا, اور اپنے مفتی کیا نام ہے تقی عثمانی کے ابا حضور مفتی شافی عثمانی نے ان کی جو ہے نا کون سی کتاب ہے معرف القرآن میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, یہ واقعے کے جو ہے. تو فائنلی انہیں ناراض ہو کر وہ جو ہیرا لے کر آیا تھا انہیں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ہوا دیکھا جائے تو اس سے کیا ہوا, بزنس لاس ہو گیا. کتنا بیوقوف ہے یار, تھوڑا ابا کو اٹھاتا ہے تو تیرا کیا جاتا تھا, 30,000 میں بیچ کے یہ 2 لاکھ کا بیچ سکتا تھا, کتنا بڑا پروفٹ تھا. سمجھ رہے بات آپ وہ بچے کی. تو اس نے نہیں کیا, اس کے ابا اس کے لیے اہم تھے. ٹھیک ہے, ابا کی نیند بڑی اہم تھی. ٹھیک ہے, ابا کا سکون بڑا اہم, سکون, ابا کا سکون. اب یہ اما بھی بائی اٹیچ ہے بائی دا وے, ابا یعنی اما. قرآن میں کیسا ہے, جب وہ آدمی کو بولے جائے تو عورت کو بھی وہی حکم ہے. ہاں کچھ حکم یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے اسپیشل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ تمہارے اوپر فرضیت کر دیا, اب ہم اگر یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ بتاؤ عورتوں کو کہاں ہے, ویسا نہیں ہے. جو حکم آدمیوں پہ بھی ہے وہ عورتیں پہ بھی ہے. تو اسی لیے جب وہاں پہ ابا آ رہے وہاں پہ امی بھی آ جاتے. ٹھیک ہے نا, اور جہاں امی ہے وہاں پہ ابا بھی آ جاتے, اور جہاں پہ ہسبینڈ ہے وہ بیوی پہ بھی آ جاتا, اور جو بیوی ہے وہ خاوند ہسبینڈ بھی آ جاتا. ٹھیک ہے نا, دس از واٹ از اے بیلنسڈ ان دین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آگے ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کی یہ جو فرما برداری تھی, اس کی جو عزت تھی, اس کا جو لاڑ پیار تھا, ماں باپ کی فرما برداری تھی, اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے ہے اس کو عطا فرمائی, اس کے گھر میں عطا فرمائی. سمجھ رہے بات آپ, یہ
یہ پورے واقعہ کا لب لباب اب ہم آ رہا ہے. تو وہ گائے ملی تو اب آئے لوگ دیکھے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کرا تھا کہ یہ جو گائے ہے جس کو ذبح کرنا ہے, سارے کوالٹیز یہ اس میں ہے, یہ گائے میں ہے, اور یہ گائے یہ بچے کے پاس ہے, یہ بچے کے گھر میں ہے. اور اب کافی ٹائم لائن بہت سارا گزر چکا تھا. اب یہ بچہ جو ہے نا بہت غریب ہو چکا تھا, اس کا بزنس لاس ہو چکا تھا, اس کے ابا کا انتقال بھی ہو گیا تھا وہ, ٹھیک ہے. اب اس کی ایک بہن تھی جس کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی, اس کی امی بھی تھی, اس کی ذمہ داری اس پر بھی تھی. امی, معذرت چاہتا ہوں, اس کی امی تھے کہ نہیں تھے یہ نہیں معلوم, لیکن بہن ضرور تھی, اور یہ غریب ضرور ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے عطا فرمائی, وہ کیسا عطا فرمائی اس کے ڈیٹیلز موجود نہیں ہے, تو ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو جب گائے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, تو یہ سب لوگ آئے کہ ہم کو گائے کو بیچ دو. انہیں بولا نہیں بیچتے. ارے یار تم اس میں ایک کام کرتے, یہ گائے کے بدلے ہم تیرے کو 5 گائے دے دیتے. تو انہیں بولتا نہیں میں نہیں بیچوں گا. بولتے 10 گائے دے دیتے, میں نہیں بیچوں گا. 25 گائے دے دیتے, بھائی دے دے تیری ایک گائے, میں نہیں بیچوں گا. نہیں کا تکیہ کلام وہ بچہ کرتا ہے. کون سا بچہ؟ جو ماں باپ اور وہ جو جوہری کو انکار کیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ابا سو رہے تھے, ٹھیک ہے نا, خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا. تو ہوا یوں کہ یہ لوگ مایوس ہو کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے, اے موسیٰ, یہ بندہ ہے یہاں پہ ایک ہی گائے ہے, پوری جو ہے نا 6 لاکھ لوگوں میں یہ ایک ہی گائے ہے, لیکن انہیں ہم کو بیچنا نہیں چاہ رہا, تو کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بولے کہ جاؤ ٹھیک ہے. نیگوسیشن ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ گائے کا جتنا وزن ہے اتنا وزن سونے کا ہونا, 10 times more than 10 times سونا اس پہ تولنا, 10 گنا, 10 گنا, ایک گنا نہیں. یعنی گائے اگر 50 کلو کی تھی, 50 انٹو 10, 10 گنا, کتنا کلو سونا, اس کا یہ کاسٹ ہوگا. تو یہ ہے علماء کرام, یہ ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار رہتا. اور ایکچولی یہ دیکھیں, خالی یہ ایک ہی چیز نہیں ہے کہ خالی ماں باپ کی فرما برداری. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خالی ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, بٹ دوسرے معاملات ان کے غلط ہوتے ہیں. رشوت لینا, انٹرسٹ لینا دینا, لوگوں کو دھوکے دھاڑیاں کرنا, ظلم کرنا, وہ ایک طرف خالی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں تو دوسرے بھی اعمال ان کے ساتھ انکلوسیو ہے, ٹھیک ہے, ایکسکلوسیو نہیں ہے, ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے, یہ اٹیچڈ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک مسلمان ہے تو انہیں گناہ نہیں کرتا, یہ تصور ہے لوگوں کا. اب ہم عمل نہیں کرتے, اس کی بات, یہ بات الگ ہے, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر, علماء کرام نے اس میں لکھا ہوا ہے, سب لوگوں نے لکھا. علامہ ابن کثیر جو تفسیر نمبر 1 ہے ورلڈ میں, ان کے بھی اس میں ہے, اور تقی عثمانی صاحب بھی, مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ماں باپ کے جو فرما بردار تھا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا. سونا معمولی بات ہے. آج ہمارے پاس کتنا ہو گیا, ہماری بیویوں, ہمارے ماؤں کے پاس, ہماری بہوؤں کے پاس 10, 15, 20, 25. کیرلا جائیں گے تو 50 تولے, that's it, 50 تولے, not even 1 kg سر. ایک کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں, آپ یقین کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اس سے علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ماں باپ اب نہیں ہیں, وہ لوگوں کو اتنے اچھے کام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کے درجات بلند ہو سکے. اور جن کے ماں باپ ہیں اور جن کے ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں لوگ, اب ظلم کرنا ماں باپ پہ بول تو کیا, ماں باپ کی نافرمانی, کلیئر کٹ ماں باپ کی نافرمانی کرا. تو جن کے پاس ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ایک نعمت سمجھ کے, ایک اسپیشل, ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں, ان کے دل سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی, ٹھیک ہے. تو جن کے پاس ہے وہ نعمت سمجھ کے اب تک جو ہوا وہ بھول جائیے, اور اب اف تک, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا نا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہو. اف 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 کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتائی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, کہ ماں باپ کو اف تک نہیں, مطلب یہ جو جیسچر ہے آپ مجھے دیکھیے, آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے, یعنی پچ کرے ہم نے ہمارے منہ سے, زبان سے کچھ بھی زبان درازی نہیں کرے, یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے ہمارا, یقین کیجئے یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے ہمارا. تو آج ہم ہمارے کتنے کیا کیا گناہ کرتے ہوں گے, اب ہم یقین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. تو اس کے پیچھے یہ ہے واقعہ پورا. اب سورہ بقرہ کا واقعہ پورا کمپلیٹ ہوا. یہاں پر ہمارے پاس ابھی اور 7 منٹ ہے, 7 منٹ میں ہم اور 3 آیتیں کر لیں گے. تو اس سے ہوتا کیا, جب ہم نافرمانی کرتے
جب ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی نافرمانی کرتے اور ہمارے نفس کی فرما برداری کرنے لگتے، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے اگینسٹ جا کے ہم جو بھی ہمارے نفس کو اچھا لگا وہ کرنے لگتے، تو اس سے ہوتا کیا؟ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ ہم کو اس سے بچائے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، جیسا میں نے پہلے بھی فرما دیا تھا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی دل میں جو ہے نا ہیلے بہانے نکالے جانے لگیں گے، ہیلوں بہانوں سے شریعت کے حکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے، رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا ہے کہ وہ جو احکام ہے اللہ تعالیٰ نے جو بول دیا، ہمارے رسول نے جو بتا دیے، وہ اس پہ عمل کرنے کو ہمارے کو اب توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس کو میری لینگویج میں آپ کو بول دیا کہ ونڈو پیریڈ اوپن ہے، اب ونڈو پیریڈ بند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اگر دل سخت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فَهِيَ كَحْجَارَةٍ أَوْ أَشَدُّ قسوة، اشد قسوة، تو ہوا یا کیا؟ بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہے، اب تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عمل کرنے والا جب بار بار تمہارے سامنے آتا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور ہم عمل نہیں کرے نہیں کرے نہیں کرے، اللہ معاف کر دیں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائیں گی، شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تمہارے لیے اور جو عمل کرنے نہیں کر رہے ان کے لیے نہیں کریں گے سر، یقین مانیے، میری بات کو یاد رکھ لیجئے، آپ لوگ سب لوگ یاد کریں گے اس وقت کے مکثر قریشی نے بتایا تھا کہ یہ جو غلط تصور ہے شفاعت کا بہت بڑا غلط تصور ہے، ہم اگلی بار سیپریٹ سیشن رکھیں گے کہ شفاعت کا غلط تصور کیا ہے، اس کو میں اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے کوئی لیکچر میں بتا چکا ہوں آلریڈی۔ تو اب دل سخت ہو گئے تو کیا ہو جائیں گا؟ اب وہ پتھر کے مانند ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہو چکے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب جو کچھ بول رہا نا انہیں جو کچھ بتا رہا، چچا مت کرو جی، اجی چچا ممانی مت کرو جی، تو ممانی بھی اتنا ٹپ دیتی، چاچا بھی اتنا ٹپ دیتا، سمجھ رہے بات؟ تو بیسیکلی سختی میں اور زیادہ بڑھ جا، تو بولا کیوں میں، اور تو بولا تو اور زیادہ سخت کروں گا اور زیادہ سختی کروں گی، یہ معاملہ کر دیتا، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آیت نمبر 74 میں ترجمہ دیکھ لیجئے، تشریح مت دیکھیے، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آیت کو جاننے کے لیے، 74 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ پورا سخت ہو جائیں گے، اور سخت بھی نہیں، سخت ایسے ہوں گے کہ پتھر سے، اور پتھر بھی نہیں، اس کے آگے اتنا شدید ہو جائیں گے کہ پوچھو نہیں اب تم، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ آیت سن کے میں نے مر جانا، ہم نے مر جانا، اب پتھر تو یار مطلب اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، سوچنے کی بات ہے، دل سخت ہو گئے، کتنے سخت ہوئے؟ پتھر سے زیادہ، پتھر سے زیادہ اور شدید ہو گئے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کنٹینیوشن میں کیا بتا رہا؟ بھائی پتھر کے تو بھی ہوتے ہیں، پتھروں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کو دو طریقے سے لے سکتے ہیں، پتھر دل ہو جانے کے بعد بھی توبہ ابھی بھی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، جان جانے سے پہلے توبہ کر لو، ٹھیک ہے، ہماری قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو، ہماری آخرت جو ہے نا کب ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آخرت وہ نہیں ہے جو ہم جب جو ہے نا یہ سوری آخرت بول رہا ہوں، قیامت، سوری قیامت جو ہے نا وہ جو 10 سال 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال دور نہیں ہے، ہماری موت ہماری قیامت ہے، پھر سے بول رہا ہوں، ہماری موت ہماری قیامت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مر گئے ہماری قیامت چالو ہو گئی، ٹھیک ہے، تو قیامت کو دور مت سمجھیے، 1 منٹ میں ابھی مر جا سکتا ہوں، 1 منٹ میں ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، کم کیا رہیں گے، 2 منٹ 2 دن 1 سال 2 سال 10 سال، we do not know۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو طریقے سے مطلب اس کو ہم لے سکتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اگر دل پتھر بھی ہو گئے نا تو واپس سی کا دروازہ چالو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں یہ ہے پتھروں میں سے بھی چشمے تو پھوٹ پڑتے ہیں نا، نیچرلی دیکھو چشمے، یعنی چشموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ چشمے یعنی یہ والے چشمے نہیں، وہ جو پانی گرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جھرنے، واٹر فال جس کو بولتے ہیں، وہ پتھروں میں سے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور وہ واقعہ تو یاد کرو نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ پتھر پہ مارا تھا تو وہ پتھروں میں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے، تو پتھر دل بھی واپس ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح توبہ بہت ضروری ہے، پہلے تو پتھر دل ہونا نہیں، کیونکہ ونڈو پیریڈ اگر کلوز ہو گئی تو واپس نہیں آ سکتے، اگرچہ کہ ویسا ہو بھی گیا لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے
وہ توبہ سے پتھر میں سے بھی چشمے بہایا، مئیچ بہایا نا، تو وہ بھی پاسبل ہے. یہ ایک اینگل ہو گیا. دوسرا اینگل یہ ہو گیا کہ پتھر دل ہو گئے، اب تو سدھر جاؤ، اس میں سے چشمے تو بہا لو یار، اب تو مطلب آنسو تو بہا لو کم سے کم، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف تو کر دے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بے شک ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں یعنی، اور ان میں سے پانی بھی برآمد ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا. معذرت چاہتا ہوں اس کا. ایکچولی دیکھیں نا، یہی اللہ کا بڑا یہ ہے. کوئی ایک آیت اگر تم کو سامنے لا کے بول دے کہ یہ ہے تو اور اس سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ایکچولی اس کا آنسر جو ہے نا، اس کی پہلی آیتوں میں تو ہوتا ہے یا اس کی بعد والی آیتوں میں تو ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو اب جیسے میں نے یہاں پہ فرمایا، یہاں پہ آیت میں بھی وہی ہے ایکچولی. تو ان پتھروں میں سے بے شک ایسی بھی ہے کچھ پتھر جو شق پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بھی برآمد ہو جاتا ہے، جس کو چشمہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، بس ہو گیا، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا میرے رب، چاہے میرے ماں باپ کچھ ہو جائیں، چاہے میری بیوی چھوڑ کے چلی جائے، چاہے میرے رشتے ٹوٹ جائیں، چاہے میرا مال مارا چل جائے. یہ ایمان حاصل کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ کر سکتے ہیں؟ کیا بیوی کو چھوڑیں گے آج؟ ایک بات بتا رہا ہوں ایگزامپل. کیا ماں باپ کو چھوڑیں گے آج؟ کیا بزنس امپائرز کو چھوڑیں گے آج؟ جس حرام کی کمائی بینک میں جو تم کہا رہے سو ہے، اس بینک کی جاب کو چھوڑیں گے آپ؟ لیکن جو اصل توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا ایگزامپل دے رہا ہے، یقیناً ان میں سے بھی جو پتھر دل ہو چکے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے کہ اللہ ہمیں معاف کر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو. دل کے حال جاننے والا اللہ. جیسا دل ویسی چیزیں، جیسی نیت ویسی چیزیں. آج شروع کر دو کہ میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس کے لیے ٹائم لگے گا آپ کے لیے کچھ پہ عمل کرنے کے لیے. کیوں؟ سب سے پہلے مسئلہ تمہارے گھر میں بیوی بچوں سے لڑنا پڑتا ہے، ماں باپ سے لڑنا پڑتا ہے، بہنوں بھائیوں سے لڑنا پڑتا ہے. شروع کر کے دیکھیے، آپ ایک سٹیپ لیجئے. اللہ کی قسم کچھ چیزوں میں بتاتا ہوں، میں خود اس کا مطلب، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں توپ ہوں، اللہ معاف کرے، میں صرف 0.1% ہوں، صرف 0.1%. لیکن جو 0.1% میرے کو سکسس ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ نہ کچھ اس پہ انکار، تشدد، ریزسٹنس. گاندھی جی بولے تھے سائمن گو بیک، تو سائمن گو بیک ایسی چلے گئے تھے کیا؟ قتل غارت گری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ تو یو نیڈ ٹو کنٹینیوئنگ سیئنگ سائمن گو بیک، سائمن گو بیک، سائمن گو بیک. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہی ہوگا. لاٹیاں پڑیں گی، مارے پڑیں گی، یہ پڑیں گی، ڈٹ کے رہو، پھر اللہ کامیابی بھی دیتا. آج اگر تم بولیں گے کہ میں تو 3 مہینے سے روز تہجد میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری یہ نہیں کر رہا، تو وہ بندے کے لیے، وہ بندی کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مہینے سے تہجد میں اٹھ کے جو دعا کر رہا ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ معاملات دیکھے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے، معاملات دیکھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، جہاں اپنے آفس میں کلیگز کے ساتھ کیسے کرتا ہے، اپنے جو ہے نا معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر کہیں پہ بھی اگر ایک پڈا ہے، یقین مانو دعا نہیں قبول ہوں گی. دعا قبول ہونے کے بہت چیزیں، اس کا مطلب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. 40 لاکھ روز ہر سال حج کرنے جاتے، قبول نہیں ہوتی. میرے تبلیغی بھائی، مطلب کروڑوں لوگوں کا اجتماع ہوتا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ڈسٹرکٹ لیول پہ لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ لوگ، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں تہجد گزار بھی لوگ ہیں، ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. سر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک وہ پرابلم کیا ہے وہ فکس کرنے کا اپنے آپ کچھ معلوم ہے. جب تک فکس نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، پھر وہ چھوڑ دو، کوئی فکس نہیں کر سکتا اپنے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا، اللہ تعالیٰ کوئی غافل نہیں ہے. جو تم کر رہے ہو ہر چیز معلوم ہے تمہارے کو. توبہ کر رہے ہو، تمہارے دل کو معلوم ہے، یہ بھی ہے. دکھانے کے لیے توبہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. توبہ نہیں کر رہے ہو، بدماشی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا آیت نمبر 74 کنکلوڈ ہوتی ہے. یعنی اس کے پیچھے یہ ہے کہ قلب یعنی دل کی جو کیفیت ہے اس امت کے افراد کی، یہاں پہ ایکچولی جو لب لباب ہے، میں نے جو ایکسپلین کیا وہ بھی ایک حصہ ہے. لیکن یہ جو یہاں پہ جس کانٹیکس میں بات ہو جا رہی ہے کہ امت کے جو افراد ہیں، لوگ ہیں،
ان کی جو ہے کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے جو ہے نا اہل عالم پر فضیلت عطا کی گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی بنی اسرائیل پہ ان کو فضیلت عطا کی گئی تھی، اور امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں کوئی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ 1400 برس یعنی کب بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کا بات ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوس نبی بھیجے نبی بھیجے نبی بھیجے، 1400 سال کنسسٹنٹلی ان کی ہدایت کے لیے، ان کو کریکشن کرنے کے لیے بگاڑ بار بار کر رہے تھے، بار بار گناہ کر رہے تھے، بار بار زنا کر رہے تھے، بار بار جو ہے نا انٹرسٹ لے رہے تھے، بار بار جو ہے نا رشتے توڑ رہے تھے، بار بار مطلب جو ہے نا دھوکے دے رہے تھے، بار بار جو ہے مطلب امپائرز بنا رہے تھے، بار بار ظلم کر کے جو ہے نا کسی کے پراپرٹیاں ہڑپ کر رہے تھے، یہ سب کر رہے تھے۔ تو ان کو کریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بار بار نبی بھیج رہے تھے، نبیوں کو بھی قتل کیا تم نے، اب ہم بھی ویسے ہی کر رہے سو بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ پیچھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہارے کو 1400 سال کنسسٹنٹلی میں نے نبی بھیجا تاکہ تم ہدایت پا سکو، پھر بھی تمہارا یہ طرز عمل ہے۔ اب یہی چیز ہمارے لیے دیکھی جائے، ہمارے پاس کیا ہے، اب رسول نبی آنا بند ہو گئے، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا چھوڑ کے گیا ہے، قرآن چھوڑ کے گیا ہے۔ تو کنسسٹنٹلی جو بنی اسرائیل کرے تھے نافرمانی، اب قرآن کے ساتھ بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس رسول تو نہیں ہے، رسالت کی ذمہ داری کس پہ دی گئی؟ ہمارے تبلیغی بھائی بولتے ہیں ہم کو نبیوں والا کام سونپا گیا، ہم کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بھائی رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی، اس کا مطلب تم رسول ہے، رسول مطلب لٹرلی رسول نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیوں بولتے کہ کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، نبیوں والا کام ہم کر رہے۔ بھائی نبیوں والا کام کہاں کر رہے؟ بھائی کدھر ہے عمل ہمارا کو؟ قرآن پہ کوئی عمل کر رہا ہے کیا؟ دیکھ لو ذرا اپنے آپ کو چشمے میں جا کے، آئینے میں جا کے، میں سب سے پہلے میری بیوی کر رہی کہ نہیں وہ چھوڑ دو، میری ماں کر رہی کہ نہیں وہ چھوڑ دو، سب سے پہلے میں کر رہا کہ نہیں، شروع اپنے سے چالو کرو۔ اللہ کی قسم دیکھو دھیرے دھیرے وہ برکات کی وجہ سے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ تم کو ایک کیا کیا نہیں عطا فرماتا، آپ یقین مانیے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل امت تھی، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار نبی بھیجتا تھا، لیکن ان کے گناہ کرتے 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 دل ایسا سخت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگزامپل دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو کتابیں دی گئی، ہم کو بھی قرآن دی گئی، ان کو کتابوں نے جھٹلا دیا، ہم نے بھی قرآن کو جھٹلا دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل نہیں کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث یہ اس پہ ذلت کر دی، تو آج ہمارے اوپر ذلت نہیں ہے، آج ہم غلامی نہیں سہ رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ مجھے شعر یاد نہیں ہے، ملا سمجھتا ہے کہ مجھے سجدے کی ہے آزادی، سوری، ملا سمجھتا ہے کہ مجھے سجدے کرنے کی ہے آزادی، مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ ہے آزاد، ایسا ہی کچھ ہے، مجھے معذرت چاہتا ہوں، بہت بھاری شعر ہے یہ علامہ۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یو ایس میں جو ہے نا جارج بش اور کیا نام ہے وہ ٹرمپ، اور ابھی جو ہے جو یو ایس پریسیڈنٹ ہے جو بائیڈن، خوشی ہو رہی ہے ہمارے کو، وائٹ ہاؤس میں جو ہے نا رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، افطاری ہو رہی ہے، او واہ رے واہ، کیا تبلیغ کی ہے بھائی ہم لوگوں نے، وائٹ ہاؤس میں افطار کر رہے سو ہے، کینیڈا کا جو ہے نا انہیں پھر تمہارے ساتھ افطار کے ساتھ بڑھ جا رہا، یہاں پہ جو ہے نا وہ صاحب ہم بولتے بہترین طریقے سے، ناندڑ میں آ رہے صاحب بھی افطار کر رہے تو صاحب کے ساتھ کر رہے۔ سر اللہ کی قسم تمہارے سجدوں سے تمہارے کو ان کو پرابلم نہیں ہے، وہ ہماری شریعت سے پرابلم ہے۔ سجدے تو آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں مرکز ہے، اسرائیل میں مرکز ہے، اسرائیل میں جانے آنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اسرائیل میں ایک چھوٹا سا ایک مرکز ہے جہاں پہ لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں اصلاح کے لیے، ان کے لیے بنائے والا ہے۔ کیوں؟ انہوں کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھو، سجدے کرو، دعوت دو، زمین کے نیچے کی بات کرو، زمین کے اوپر کی بات کرو۔ یہ لوگوں تو وہی تو چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ صاحب ناندڑ میں آئیں گے، صاحب کو جب دعوت دیں گے صاحب لات مار کے کھولیں گے۔ اب کون صاحب ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، کس کو صاحب ہم پکارتے ناندڑ ضلع میں؟ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں دے رہا ہے، پریسیڈینشیل جو ہے نا پارلیمنٹ میں افطاری دی جائیں گی، وہ تو آج تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو چھوڑ دو، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے ہم، ٹھیک ہے۔ اور وہ ذلت کیوں ہوئی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بہرحال میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ آپ کو اگر کچھ سوال پوچھنا ہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے گا اور سوال پوچھ لیجئے گا، اگر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں ذرا 10 منٹ 8-9 منٹ آگے ہو گئے۔
لیکن ٹاپک ہی ویسا تھا ہم لوگ. دیکھیں یہ ساری آیتوں سے لوگ ہے نا ایسے ہی گزر جاتے. یہ بچڑا تھا، یہ قتل تھا، اور وہ انہوں نے یہ کیا. ارے بھائی بچڑے کے پیچھے کیا کانسیپٹ تھا، کیا کہانی تھی، کتنے علماء کرام نے کیا کیا نقطے بیان کیے، کیوں بیان کیے. بنی اسرائیل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا آئینہ ہے، انہوں کیا کرے اب ہم کیا کر رہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. یہ صرف بھاگ جانا، یہ بکرے تھا، کاٹو تھا، زبا تھا، انہوں نے یہ کلر پلر پوچھے، یہ پوچھے وہ پوچھے. اصل ایسنس ہم کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی لیے ذرا میں الیبریٹو ہو رہا ہوں، حالانکہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آج 15 سے 20 آیتیں کمپلیٹ کروں، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے میں ذمہ دار تو نہیں ہوں، بٹ وہ ایک فلو آ جاتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال آپ مجھے سوال ہے تو انمیوٹ کر لیجئے، ورنہ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. چلیں کوئی نہیں ہے تو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.